السلام علیکم، آپ دیکھ رہے دی انفارمیشن اور میں ہوں عقیل بخاری۔ آج ہم آپ کو سندھ کے عظیم سیاسی رہنما شہید بشیر خان قریشی کی زندگی کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور حیران کن معلومات بتانے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بشیر خان قریشی ولد غلام مرتضیٰ قریشی 10 اگست 1959 کو رتو دیروں میں پیدا ہوئے۔ وہ سندھ کے قوم پرست رہنما سندھ قومی محاذ کے چیئرمین بھی رہے۔ بشیر خان کی پرورش ایک متوسط طبقے کے گھرانے میں ہوئی تھی۔ ان کے والد گاؤں میں آٹے کی چکی چلاتے تھے اور اناج کا کاروبار کرتے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم رتو دیروں سے حاصل کی اور انٹر C&S کالج شکارپور سے پاس کیا۔ بشیر خان قریشی نے 1976 میں ٹنڈو جام سندھ زرعی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ ان کی بہادری کے قصے تب فقط کیمپس کی چار دیواری اور اس سے قریبی میرپور خاص حیدرآباد روڈ اور ٹنڈو جام تک محدود تھے۔ ہر کسی سے روایتی سندھی اور صوفیانہ طریقے سے ہاتھ باندھ کر گلے ملنے والا بشیر قریشی تب سید کے نظریے سے وابستہ سندھی قوم پرست طلباء کی تنظیم سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن ٹنڈو جام یونیورسٹی کے یونٹ کا صدر تھا۔ یہ فوجی امر ضیاء الحق کا زمانہ تھا، لیکن سندھ کے کیمپس کے ہاسٹلوں کے نام ہوشو ہاسٹل، ذوالفقار علی بھٹو ہاسٹل اور سید ہاسٹل رکھے جاتے تھے، جس کے چوتھے نمبر کمرے میں بشیر قریشی رہتا تھا۔ الطاف تنیو بشیر قریشی اور سندھ کا فنکار اور چائے فروش ہوش محمد عرف ڈاڈو شیدی ایک ساتھ رہتے تھے۔ ڈاڈو شیدی کے گیت اور چائے کی خوشبو ٹنڈو جام کی شاموں اور ہواؤں میں ایک ساتھ اڑا کرتی تھی۔ کیمپس کی دیواروں پر نعرے اور دلوں میں ضیاء الحق اور اس کی فوجی امریت کے خلاف ختم نہ ہونے والے غصے میں سندھ کی ایک نئی نسل پروان چڑھ رہی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی سندھ کے تعلیمی اداروں کے گرد خاردار باڑیں نہیں تھی، اور سندھ کے انقلابیوں نے ڈاکوؤں کو انقلابی اور ڈاکوؤں نے انقلابیوں کو ڈاکو بنانے کا نہیں سوچا تھا، اور پھر ان دونوں پر مکمل طرح ایجنسیوں نے اپنا دست شفقت بھی نہیں رکھا تھا۔ سرمد سندھی کی گیتوں، شیخ ایاز کی شاعری، سید کے عشق اور کنڑوں پھانسیوں اور مارشل لا کے ایک عہد نے بشیر قریشی کی پرورش کی۔ اگرچہ ان کے مخالف کہتے تھے کہ اس نوجوان کی پرورش میں اندیکھی قوتوں یعنی پاکستانی خفیہ ایجنسیوں اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ سندھ میں دادو میں ٹھوری ریلوے کراسنگ پر سندھ یونیورسٹی کے سندھ کے طلبہ بھری بس پر فائرنگ کے بعد بشیر قریشی سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر منتخب ہوا۔ بشیر قریشی سندھ اور سندھی قوم پرستوں یا عام سیاسی اجتماعات، جلسوں، جلوسوں میں، خاص طور نوجوانوں میں سندھ دھرتی، غلام سندھی قوم، پنجاب سامراج، رہبر اعظم فکر سید، قومی کارکن، قومی تحریک، قومی کاز جیسے ڈکشن یا ذخیرہ الفاظ سے مزین انداز خطابت کے بہتے دریا بن کر نکلے تھے۔ وہ اسٹیج اور بندوق کی زبان بخوبی جانتے تھے، اور اسی لیے کم سن سندھی نوجوان والہانہ انداز میں ان کی طرف کھینچے چلے آئے تھے۔ اپنے چاہنے والوں کی طرف سے سندھ کا ابو جہاد کہلانے والے بشیر قریشی کی سیاسی سفر نے ان کی جماعت جسکم یا سندھ قومی محاذ کو سندھ کی تیسری بڑی سیاسی پارٹی بنا دیا تھا۔ یہ بشیر قریشی سندھ کے ان چند لیڈروں میں سے تھے جو سندھ میں گاؤں گاؤں، شہر شہر، چوک چوک جا کر دھرنے، اجتماعات اور لانگ مارچ منعقد کرتے تھے اور سال کے 12 ماہ سفر میں رہتے تھے۔ انہوں نے سندھ قومی محاذ کو سندھ میں PPP اور MQM کے بعد تیسری مقبول لیکن سندھ کی آزادی پر یقین رکھنے والی جماعت بنا دیا تھا۔ اب سندھیوں کی اکثریت میں ایک غیر متنازع اور متفقہ لیڈر فقط ایک حوالے سے بنتے جا رہے تھے کہ وہ سندھیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر رہے تھے۔ قریشی صاحب فطرت کا ایک سیدھا اور متجسس قسم کا انسان تھا۔ وہ نہایت ہی اخلاق، خوش مزاج اور انسان دوست انسان تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی سندھی قوم کی خوشحالی کے لیے وقف کر دی۔ بشیر قریشی نے سندھ کے حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے اپنی زندگی کے کئی سال جیلوں میں گزارے۔ بشیر خان قریشی کو مبینہ طور پر 7 اپریل 2012 کو زہر دیا گیا تھا۔ ان کے جسم کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا تھا اور مبینہ طور پر ان کی اشیاء خوردنوش کو ہٹا دیا گیا تھا۔ ان کی جوان موت سندھ میں ذوالفقار علی بھٹو
اور بے نظیر کے سانحوں کے بعد بڑے سانحے کے طور پر محسوس کی جاتی ہے۔ یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ امید ہے آپ کو ہماری انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو مزید اسی طرح کی انفارمیشن جاننی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔